बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तूफान नूह के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोए ज़मीन पर एक ऐसी ताकतवर कौम को आबाद फरमाया कि दुनिया की तारीफ में इन जैसी ताकतवर कौम और कोई पैदा नहीं की गई। इस कौम के कद बड़े बड़े पहाड़ों की तरह थे और ये लोग बे इंतहा ताकत के मालिक थे। इस कौम के कद कितने बड़े थे और ये कौम कितनी ताकतवर थी, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद अल्लाह तबारक व तआला इस कौम के बारे में इरशाद फरमाता है कि इन जैसी कौम दोबारा पैदा नहीं की गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे ताकत और सबसे सुपर पावर कौम समूद के बारे में बताएंगे कि कौम समूद कहाँ पर आबाद थी और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कितनी ताकत अता फरमाई थी और उनके कद कितने बड़े बड़े थे और ये लोग कितने साल तक जिंदा रहते थे और फिर इन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की कौन सी ऐसी नाफरमानी की कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की सबसे सुपर पावर कौम को ख़त्म कर दिया और दोबारा इनके जैसे लोग पैदा नहीं किए गए। दोस्तों, इस्लाम की तारीख में एक ही नस्ल में से दो कौमें ऐसे गुजरे हैं कि जिनकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। इनमें से पहली कौम जो इस दुनिया में वजूद में आई उसको कौम आद कहा जाता है और इसी कौम की नस्ल में से एक दूसरी कौम वजूद में आई जिसको कौम समूद कहा जाता है। कौम समूद आद की नस्ल में से थी। ये कौम आद के छोटे भाई समूद में से पैदा हुई। ये कौम दुनिया की लंबी तरीन और ताकतवर कौम थी। इनके जैसी कौम अल्लाह तबारक व तआला ने ना इनसे पहले पैदा फरमाई और ना इनके बाद किसी कौम को पैदा किया गया। दोस्तों, दुनिया की पहली कौम आद को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके गुनाहों के सबब हलाक को बर्बाद कर दिया और उनकी हलाकत के बाद कौम समूद को आबाद फरमाया। कौम समूद हजर के इलाके में आबाद थे। आहिस्ता आहिस्ता इस कौम की नस्ल फैलती चली गई, यहाँ तक कि इस कौम की नस्ल मगरबी और शुमाली अरब तक फैल गई। इस कौम का दारुल हुकूमत हजर तक था, जो कि शहर हिजाज के बिल्कुल करीब वाक़ है, जिसको आज दुनिया में मदाइन साली के नाम से जानती है। कौम समूद पर अल्लाह तबारक व तआला का ये खास करम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को ताकत के साथ साथ लंबे कद और अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा था। रिवायात के मुताबिक कौम समूद का कद 40 हाथ और उनकी औसत उम्र 9 साल से 1000 साल तक थी। ये ऐसी ताकतवर कौम थी कि इस कौम को कोई बीमारी ना लगती थी और ना ही उनकी नज़र कमज़ोर होती और ना ही उनके लोग बूढ़े होते। ये लोग हमेशा जवान तंदुरुस्त रहते और उस कौम के नुमाया खूबी ये भी थी कि अगर इस कौम का कोई मर्द अपनी औरत के साथ एक मर्तबा हम बिस्तरी करता तो वो एक ही मर्तबा में हमला हो जाती। यही वो खूबी थी कि जिसकी वजह से ये कौम पूरी दुनिया के अंदर फैल गई और कौम आद की तबाही के बाद ये कौम समूद के नाम से दोबारा उभरी। ये लोग तादाद में इतने ज्यादा हो गए कि इस कौम ने पूरी दुनिया के अंदर जल्द ही अपना असर और रसूख पैदा कर लिया। दोस्तों, ये लोग बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर खूबसूरत महलात बनाकर रहा करते थे और उन महलात को अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी निशान इबरत के तौर पर बाकी रखा है। ये लोग बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर अपने घर बनाया करते और उसी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारा करते। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद को बहुत कुछ अता फरमाया था। सरसब शादाब बागात, मीठे पानी की नहरें और पथरीली ज़मीनें पर हर तरह के फल और अनाज। ये लोग इतने आलिशान जिंदगी गुजारते थे और इतने आलिशान महलात बनाया करते थे और दूर दराज से लोग सिर्फ उनके महलात को देखने के लिए आया करते थे। दोस्तों, ये कौम अपनी बेपनाह ताकत और बेशुमार नेमतों की वजह से गुरूर और तकबर में आ गए और गुरूर और तकबर के अंदर मुब्तला होकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करने लगी और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर शिर्क बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गई। ये लोग अपने कुफर शिर्क और गुनाहों के अंदर इस कदर मुब्तला हो गए कि इस बात को भी भुला बैठे कि कुछ अरसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कौम की नस्ल को इन्हीं के गुनाहों के सबब हलाक व बर्बाद कर दिया था और उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजल फरमाया था। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को समझाना शुरू कर दिया और उनको कुफर, शिरक और बुत परस्ती से मना किया। लेकिन ये कौम अपने गुनाहों और बुत परस्ती से बाज ना आए और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करती रही। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को समझाने की कोशिश की तो उस कौम के सरदार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुआवजा तलब करने लगे। उस कौम के सरदार
حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو کوئی بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم کو معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام ان سرداروں کی یہ بات سن کر ان سرداروں سے پوچھنے لگے کہ آپ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت اس قوم کے سردار ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو گبن ہو اور آتے ہی بچے کو پیدا کر دے اور ہمارے لیے دودھ دے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو اور وہ اونٹنی ایسی ہو کہ اس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ ان سرداروں کی یہ بات سن کر حضرت صالح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام ابھی دعا میں مصروف تھے کہ ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے اسی چٹان میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی اور اس نے آتے ہی بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور اس کے باوجود دودھ وفر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ قوم لاجواب ہو گئے، اور اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ تو سراسر جادو ہے، اور اس طرح اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس قوم کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اس کو کچھ نقصان نہ پہنچانا۔ اب تم لوگ اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اسی طرح آزمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں سارا دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ ماجرا دیکھنے کے بعد قوم سمود کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے شکایت کرنے لگے کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ ہمارے چشموں کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ قوم سمود کی یہ شکایت سننے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے درمیان دنوں کو تقسیم کر دیا، ان کے درمیان پانی کو بانٹ دیا۔ ایک دن قوم سمود کے لوگ چشمے کا پانی استعمال کرتے اور دوسرے دن اونٹنی اور اس کا بچہ اس چشمے کے پانی کو پیتے۔ دوستو، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی، اور دودھ اتنا زیادہ ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا۔ دوستو، پانی کی اس تقسیم کاری کے بعد ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن قوم سمود کے لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا، اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ ایک دن قوم سمود کے سرداروں میں سے ایک طاقتور سردار کی بیوی کہ جس کا نام صدوق تھا، اس کی دو بیٹیاں تھیں جو کہ انتہائی خوبصورت حسین و جمیل تھی، جن کی عمریں 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا، اگر تم اپنے گھر میں موجودہ اونٹنی کو قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیوں انعام کے طور پر تجھے دے دوں گی۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کا بیٹا بہت نیک تھا، وہ اس بدبخت عورت کے جال میں نہ پھنسا۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنی قوم کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح اس کے ساتھ کروں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی قوم سمود کے دو نوجوان جن کا نام مصدع ابن دہر اور کردار بن سالم تھا، ان دونوں بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس طرح جب قوم سمود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا تو یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی اونٹنی کے قتل ہونے کی خبر سنی تو حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زار و قطار رونے لگے۔ چنانچہ اسی اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس قوم کے بدبخت لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی
اور وہ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس عذاب کو ہم پر لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ دوستو اس طرح جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگے، تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے کہ اب تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا کہ اب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ایک دن یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 افرادوں پر پتھروں کی بارش برسا دی اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح جب صبح ہوئی تو پوری قوم کے لوگوں نے لاشوں کو دیکھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب اور ان 9 افرادوں کو لاشوں کی دیکھنے کے باوجود قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہی۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مزید حد سے بڑھنے لگے۔ دوستو جب قوم سمود قابل ہدایت نہ رہی اور یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئے تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارے پاس 3 دن بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو، ان 3 دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی واحد سنائی تو اس قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزارے یا شباب میں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت صالح علیہ السلام ان سے فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس قوم پر حضرت صالح علیہ السلام کی کسی بھی بات کا اثر نہ ہوا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی فرمان کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ پہلے دن ان لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے اور دوسرے دن ان لوگوں کے چہروں کا رنگ سرخ ہو گیا اور تیسرے دن اس قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب تیسرے دن اس قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے تو یہ لوگ اپنے چہروں کو دیکھنے لگے اور یہ لوگ خوف کے مارے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ نہ جانے اب کون سا عذاب ہم پر نازل ہوگا۔ چوتھے دن آسمان سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی جس کی آواز اس قوم کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور اس کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں سے نکل گئی اور چند ہی لمحوں کے بعد یہ لوگ جہاں جہاں پر موجود تھے وہیں پر اوندے منہ گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عذاب کے اندر یہ لوگ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دردناک زلزلہ بھیجا جس زلزلے کی وجہ سے انہیں کے گھروں کو انہیں کے اوپر گرا دیا۔ دوستو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے سب سے پہلی سپر پاور قوم عاد کی تباہی کے بعد اور بربادی کے بعد دنیا کی دوسری سپر پاور قوم سمود کو ہلاک و برباد کر دیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دوستوں امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔